عزیزان گرامی قدر، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 10 ذوالحجہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا پسندیدہ جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جائے۔ بہت سے لوگ یہ تشکیل پیدا کر دیتے ہیں، یہ ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ ایک دن میں ایک وقت میں جو ہے اتنے زیادہ جانور جو ہے قربان کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے جوابات ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن آپ جس بھی پہلو سے دیکھیں گے، جس بھی زاویے سے دیکھیں گے کہ یہ یقیناً پسندیدہ ترین عمل ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا یہ عمل باعث بنتا ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھوک اور افلاس کے خاتمے کی طرف ایک عملی قدم کے طور پر اور غریبوں کی مدد کے لیے ایک عملی طور پر اظہار کرتے ہوئے، ان کی بھوک اور افلاس کا خیال رکھتے ہوئے ان تک اس گوشت کو پہنچایا جانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی عظیم کام ہو نہیں سکتا۔ قربانی جو ہے یہ جو بھی لوگ متنوع ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر کرنا واجب ہے۔ بہت ہی دلچسپ بات یہ کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے علاوہ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربانی خود پیش فرمائی۔ اور دلچسپ عمل یہ ہے کہ ختم مرتبہ علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ اس قدر پیار، اس قدر عزیز ہے یہ کہ ایک قربانی امت کی طرف سے آقا علیہ السلام دیا کرتے، اپنی طرف سے بھی دیتے اور امت کی طرف سے بھی حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے۔ اس میں سے یہ نکتہ مترشح ہو رہا ہے، ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ کسی مقام پر، کسی جگہ پر اگر میرے امتیوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے، ذبح کرنے کی خرابی کی وجہ سے، ذبح کے وقت تکبیر پڑھنے میں کمی کوتاہی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر قبول نہ ہو پائے تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی طرف سے، اپنے امتیوں کی طرف سے پہلے ہی قربانی کر جا رہے ہیں، اور یقیناً مصطفیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی قبول ہے، قبول ہے۔ اور فرمایا کہ جب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بابا ابراہیم کی ادا ہے۔ حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کا ایک معنی ادا کا ہے، طریقے کا ہے، راستے کا ہے، عادت کا ہے۔ تو گویا فرما رہے ہیں کہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ گویا بس اتنا نقطہ ہی کافی تھا کہ تمہارے بابا کی ادا ہے، اس ادا کو نبھائیں نبھائیں نبھائیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو تم قربانی کے جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہو تو قیامت کے دن یہ
سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا، نیکی بن بن کر سامنے آئے گا، ایک ایک بال پر نیکی ہے، ایک ایک بال پر نیکی ہے، اگر اون ہے تو اس پر بھی نیکی، بال ہے تو اس پر بھی۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ کہ خود کرے، وگرنہ اپنی قربانی کے قریب کھڑا ہو جائے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آقا علیہ السلام کی لخت جگر، آقا اپنی شہزادی سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ کہ جب قربانی ہونے لگے تو قریب کھڑے ہونا، کہ ادھر جب اسے ذبح کیا جاتا ہے کہ خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو یہ ایک اور دلچسپ نقطہ میں آپ کی بارگاہ میں رکھوں، سیرت کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا، اس مرحلے پر حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کی۔ ان 100 اونٹوں میں سے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، اور باقی مولا علی کرم اللہ وجہ تمکین سے فرمایا کہ آپ نے کیا دلچسپ نقطہ ہے یہ جو ایک حج آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج تھا۔ خطبہ حجت الوداع میدان عرفات میں جو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عظیم چارٹر ہے، عظیم نشان راہ ہے، انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیتا ہے۔ اسی میں اشارہ فرما دیا تھا کہ اگلے سال میں اس مقام پر تم سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، اب تمہاری ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ جانتے تھے کہ زندگی کا آخری سال ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی 63 سال تھی، اور 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے ذبح فرما کر گویا واضح کر دیا کہ اپنی زندگی کے ہر سال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گا۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا فلسفہ صرف یہ نہیں کہ جانوروں کو صرف اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرنا، بلکہ بہت سی چیزوں کی قربانی جب موقع آتا ہے، یہ بہت سی چیزوں کی قربانی کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ یہ جانور کو ذبح کرنا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے کئی زاویے ہیں، کئی پہلو ہیں۔ وہاں پر ایک تو یہ کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ براہ راست حکم نہ آیا تھا، وحی الہی نہ اتری تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب بھی دکھایا گیا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو براہ راست وحی اتار دیتے، چاہتے تو جبریل امین کو بھیج کر یہ پیغام سنا دیتے، مگر نہیں، خواب میں انہیں صرف دکھایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی پانے کہ پیغمبر کا خواب حقیقی ہوتا ہے، مبنی بر وحی ہوتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اطاعت کے لیے سر کو خم کرنا۔ اور آئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب مہر کلام ہوتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام
دوسروں کا ان کی عمر تو دیکھیں کتنی ہے، چھوٹے سے ہیں، ابھی لڑکپن میں ہیں، مگر جب انہیں خواب سناتے ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس لڑکپن کے عالم میں اس خواب کو سن کر اپنے بابا سے یوں عرض کرتے ہیں کہ بابا اس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا، اس پر عمل کر گزریے گا، آپ مجھے اطاعت کرنے والوں سے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں سے نقطہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ قربانی کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، لیسن یہ ہے، اس میں سے لرن یہ کرنا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنے سر کو خم کر دے، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دے، خواہشات کے پیچھے نہ چلے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم انفرادی سطح پر غلطیاں کر رہے ہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج کا دن اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کا دن بھی ہے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان جو کلمے پر مارد وجود میں آئی، لا الہ الا اللہ کے نام پر مارد وجود میں آئی، اس کی شریعہ کورٹ جب سود کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اسی مملکت خدا داد کے حکمران، اس کا ہمارا سب سے بڑا قومی بینک نیشنل بینک، وہ دیگر بینکوں کے ساتھ جا کر سپریم کورٹ میں جا کر اس کے خلاف سود کے حق میں وہاں پر جا کر اپیل کرتی۔ جب قومی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے بڑے مجرمانہ انداز میں ہم چلیں گے تو کیا پھر اس قوم کے اوپر اللہ کا رحم و کرم ہوگا، اس کا فضل ہوگا؟ کہ بھوک نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ رسول جسے ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر قرار دیا گیا حدیث میں، اور قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا، اس کا دفاع اگر قومی سطح پر ہو رہا ہے اور اس ریاست میں ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر ہمارے وجود میں آئی ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے آج اجتماعی توبہ کا دن بھی ہے، شعور کی بیداری کا دن بھی ہے، اور کم از کم اگر ہم اسے روک نہیں سکتے تو انفرادی طور پر ہر اس ادارے میں جہاں سودی لین دین کے وہاں سے ہاتھ کو کھینچ لیں، اپنے سرمایہ کو تو واپس نکال لیں تاکہ یہ لوگ توانا نہ ہوں، یہ طاقتور نہ ہوں، اور کل کو اتنے طاقتور ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں بدقسمتی دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہمارے وجود میں آنے والی ریاست، اس کے اندر انصاف کا نظام، عدالتی نظام، شریعت اور قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والی کورٹ، شریعہ کورٹ، وہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے میں بننے والی سپریم کورٹ کے نیچے ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اگر اہل علم کوئی فیصلہ کرے تو پھر انسانی بنیادوں پر پارلیمان میں بننے والے قانون کے نیچے اسے ہم چیک کرتے ہیں۔ کیا یہ قومی سطح پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نافرمانی؟ آج اس پر آواز بھی اٹھانی ہے، اس سے بچنے کی تاکید بھی اپنے ذہنوں کے اندر، اس لیے کہ اطاعت کرنے کی بات ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور آپ سے شیئر کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹے نے بابا کی بارگاہ میں عرض کی کہ بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یوں بھی نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کا لفظ بھی نہیں کہا کہ کہیں اس عمل سے یوں نہ ہو کہ میں ہی صرف اکیلا صبر کرنے والا ہوں، بلکہ کہا کہ میں یقیناً گردن کو رکھ کر خم کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کر کے میں محض ایک صبر ہی تو کر رہا ہوں، تنہا تھوڑے ہوں، کتنے پہلے سے آئے صبر کرنے والے،
دعا کرنا ہے۔ یہ ادب کا انتہائی شاندار طریقہ یہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ بیٹا ہو تو کیسا ہو، والد ہو تو کیسا ہو۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اور یہ دن ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھو، لوگوں سے مت ڈرو، خوف مت کھاؤ، اگر خوف کھانا ہے تو رب سے کھاؤ، ایک اللہ سے ڈرو، باقی سب ڈر نکل جائیں گے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکو، باقی کسی دروازے پر جھکنا نہیں پڑے گا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، در در کے سجدوں سے بچ جاؤ گے، نہ دہلیز واشنگٹن پر سجدہ کرنا پڑے گا، نہ دہلیز ماسکو پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ جو یقین کامل رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا مالک و مولا وہ ہے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہتے ہوئے دریا کو خشک کر کے راستہ بنا کر نجات دیتا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جو نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جو آسمان تک شعلے جہاں باتیں کر رہے تھے، اتنے بلند ترین شعلوں میں جلتی آگ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے بچا لیتا ہے کہ شعلوں کے اندر وہ ان شعلوں سے آگ کے انگاروں سے پھولوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔ یہ یقین دیتا ہے کہ میرا اللہ میرا مالک و مولا وہ ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر چھری گرتی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، حکم کو بجا لاتے ہوئے جب اپنے لخت جگر اپنے محبوب نظر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی محبت میں رب کے سامنے پیش کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو چھری کے نیچے سے میرا رب اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتا ہے۔ اس یقین عامل کے ساتھ مومن اٹھتا ہے۔ اور آج کا دن اگر ہم غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، غریبوں تک گوشت کو قربانی کے گوشت کو نہیں پہنچائیں گے، یہ ہیں تو چند دن قربانی کے، مگر یہ چند دن اسے انٹیگریٹ کر دیجیے، اسے پھیلا دیجیے پورے سال پر، کہ سارے سال کے لیے سب سے بڑا اسلام کا جو سبق ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت، اور اس میں سے جو دین دیا، جو نظام دیا، اس کا سب سے بڑا پہلو ایک امن کا ہے اور دوسرا خدمت انسانی کا ہے۔ اگر آج بھی اس گہرے گزرے دور میں مہنگائی میں تڑپتے ہوئے لوگ، سسکتے اور بلکتے ہوئے لوگ، اگر آج ہم ان کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوتے، ان کی مدد نہیں کرتے اور ان تک ان کی بھوک اور افلاس کا خیال نہیں کرتے، کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہمارا ایمان ہم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بات کو قبول فرمائے۔